ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی احباب کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میری پشت پناہی فرمانے والے جملہ سادات کرام اور میرے پیش نظر تمام اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہم سب نگاہ فیض کے طلبگار بن کر حاضر بارگاہ رب ذوالجلال صاحب عرس کے فیضان محبت میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر سی نشست میں اس بی بی کا ذکر کرنا مقصود ہے جنہوں نے میدان کربلا میں 70 قدم کے فاصلے سے اپنا خاندان قربان ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نام نہ بھی لوں پھر بھی سجدہ مودت ان کی بارگاہ میں ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام تلاوت بھی کر رہے ہوتے فجاءت زینب الکبریٰ اور بی بی تشریف لے آتی تو حسین قرآن سمیت اٹھ کر سیدہ کا استقبال فرماتے تھے۔ ایک ہے قرآن صامت خاموش قرآن، اور ایک ہے قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن۔ میں یوں نہ کہہ دوں جس بی بی کی آمد پر دو قرآن اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا سنگھار ہے۔ یہ دونوں آزمائش بھی ہیں، مگر
مقصود الہ یہ ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کا سنگھار ہے۔ پوچھا گیا وما ہوا زینت الارض، زمین کی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الارض الرجال، اللہ نے زمین کی زینت مردوں کو بنایا ہے۔ پھر سوال کیا گیا وما ہوا زینت الرجال، مردوں کی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الرجال علی ابن ابی طالب، اللہ نے مردوں کی مردانگی کی زینت ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار جناب علی مرتضیٰ کو بنایا۔ پھر سوال کیا گیا وما ہوا زینت علی، مولا علی کی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت علی زینب الکبریٰ، جس چہرے کو دیکھنے پر عبادت کا ثواب ملتا ہے اس عبادت والے چہرے کی زینت اللہ نے سیدہ زینب کو بنایا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے، آپ میری بات پر غور فرمائیں گے، حسنین کریمین جیسے شہزادوں کے ہوتے ہوئے، حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے، آپ ایک طرف لکھیں نا حسن، اعراب نہ لگائیں، زبر زیر نہ لگائیں، دل کرے تو حسن پڑھ لیں، طبیعت ہو تو حسن پڑھ لیں۔ ایک طرف لکھیں حسین، مزاج ہو تو حسین پڑھ لیں، طبیعت ہو تو حسین پڑھ لیں۔ یہاں سادات کے ڈیرے پر بیٹھ کر ہم نے عرض کیا حضور آپ نے نواسوں کے نام بڑے منتخب سے رکھے، حسن بھی حسن سے، حسین بھی حسن سے۔ فرمایا مصطفیٰ کے نواسے ہوں، علی کا خون ہو، زہرا کے جگر کے ٹکڑے ہوں تو حسن بچ کے جا کہاں سکتا ہے ہم سے؟ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی کی زینت حسنین نہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ آپ کا ایک لقب ہے جو آپ کے مزار شریف پر دمشق میں لکھا ہوا ہے، جیسے ہی سیدہ کے مزار پر حاضر ہوں تو جلی حروف سے داخلی دروازے پر آپ کا پہلا لقب لکھا ہے السلام علیک یا حیات الحسین۔ اس کا معنی یہ ہے اے جان حسین ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ اے حسین کی جان، حسین ہے کائنات کی جان، اور زینب ہے حسین کی جان۔ اے جان حسین ہمارا سلام قبول فرمائیے۔ جان حسین کا معنی کیا ہوا؟ یاد رکھیے، اپنی طرف سے تو یزیدیوں نے شہید کر دیا، سر کہیں پر اور دھڑ کہیں پر، مگر کربلا سے لے کر دمشق تک، عراق سے لے کر شام تک سر حسین کے ساتھ سیدہ زینب حیات بن کر، زندگی بن کر ایسے چلیں کہ راستے میں جہاں بھی کوئی بڑا شہر آتا، راستے میں جہاں بھی ہجوم مخلوق جمع ہوتا، وہاں سیدہ سر حسین سے مخاطب ہو کر فرماتی میں وقت کی ولیہ بن کر اور نائب علی بن کے تجھے حکم دیتی ہوں قرآن کی تلاوت کر۔ سیدہ حکم دیتی اور قرآن پڑھنے لگتا۔ میں ذوق محبت کے لیے یوں نہ کہہ دوں، جو حسین پر حکم چلائے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، جس کا حکم حسین پر بھی چلتا۔ مختصر اور آخری جملے میں آپ تک یوں پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور کی سیرت کا کامل نمونہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور کی سیرت طیبہ کا کامل نمونہ سیرت فاطمہ، یعنی باپ کا ادب کیسے کرنا ہے سیرت فاطمہ سے پتہ چل جاتا ہے۔
شوہر کی اطاعت کیسے کرنی ہے سیرت زہرا بتا دیتی ہے. بیٹوں کی تربیت کیسے کرنی ہے سیرت زہرا سے پتہ چل جاتا ہے. بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے سیرت فاطمہ بتا دیتی ہے. مگر کامل ہونے کے باوجود، مکمل ہونے کے باوجود ایک پہلو ایسا ہے، ایک گوشہ ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے جس پر سیرت زہرا بھی خاموش ہے. باپ کی اطاعت کا پتہ چل جاتا ہے، شوہر کی اطاعت کا پتہ چل جاتا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت و محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے. مگر مکمل ہونے کے باوجود ایک گوشہ سیرت فاطمہ کا بھی خاموش ہے. وہ کیا ہے؟ بھائی سے پیار کیسے کرنا ہے. سیرت زہرا سے پتہ نہیں چلے گا. شہزادی کے بھائی تو تھے مگر بچپن میں وصال ہو گیا، بچپن میں پردہ فرما گئے. بھائی سے پیار کیسے کرنا ہے سیرت فاطمہ سے پتہ نہیں چلے گا. میں بڑے اطمینان سے یوں نہ کہہ دوں، سیرت زہرا کے اس خاموش پہلو کو حسین سے عشق کر کے مکمل کرنے والی شخصیت کو سیدہ زینب کہتے ہیں سلام اللہ علیہ. آج بھی بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، آج بھی بہنوں کی شادی ہوتی ہے، آج بھی والدین نکاح کے وقت مختلف طرح کی شرائط طے کرتے ہیں. مگر دو شرطیں نکاح سیدہ زینب کے وقت مولا علی شیر خدا نے بھی رکھی. آپ اگر بولیں تو میں دونوں عرض کر دیتا ہوں. سرکار عبداللہ سے نکاح کرتے وقت مولا علی مرتضیٰ آپ فرمانے لگے عبداللہ میرے بیٹے، میں زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر تو رہا ہوں مگر میری دو شرائط ہیں. حضور حکم فرمائے پہلی شرط یہ ہے کہ زینب اپنے بھائی حسین سے محبت نہیں کرتی، عشق کرتی ہے. میری پہلی شرط یہ ہے کہ جس لمحے سے زینب کی ڈولی میرے گھر سے نکلے ہر روز دن میں ایک بار زینب کو یہاں لا کر حسین سے ملوا ضرور جانا. بولو منظور ہے؟ حضور منظور ہے. فرمایا جب سے ڈولی روانہ ہو ہر روز یہاں لا کر میری زینب کو میرے حسین سے ملوا جانا. حضور دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے اگر کبھی زندگی میں حسین سفر کا ارادہ کرے اور ساتھ زینب بھی تیاری کر لے تو فرمایا زینب کو حسین کے ساتھ سفر پر جانے سے منع نہ کرنا. ان دو شرائط پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح جناب عبداللہ کے ساتھ ہوا. میں چونکہ صاحبان علم اور صاحبان ذوق کا اجتماع ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جواب مریم جناب زہرا بات پہنچ جائے تو بولیے ضرور تاکہ میں مطمئن ہو کے آگے چلوں. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. میں پھر عرض کرتا ہوں میری تسلی نہیں ہوئی. جواب مریم، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. جواب مریم جناب زہرا. وہ فرماتے ہیں مریم کا جواب زہرا ہے، زہرا کا جواب زینب ہے. ترتیب دیکھیے، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب اور جواب زینب بس جناب زینب. مریم کا جواب زہرا ہے، زہرا کا جواب زینب ہے اور زینب کا جواب صرف زینب ہے. کامران میاں، اسلام ہمارا دین محمدی الوجود اور حسینی البقا ہے. صاحبان علم پر تو بولنا واجب ہے. اسلام محمدی الوجود
اور حسینی البقا ہے، جبکہ حسین محمدی الصدور اور زینبی البقا ہے۔ اسلام کو وجود میرے مصطفیٰ نے بخشا ہے اور بقا حسین ابن علی نے بخشی ہے، جبکہ حسین کو وجود میرے مصطفیٰ نے بخشا ہے اور حسین کو بقا زینب کبریٰ نے بخشی ہے۔ خدا کرے اس ذکر کا وسیلہ ہم سب کی خطاؤں کے کفارے کے طور پر بارگاہ نور میں شرف قبولیت پائے، اور رب ذوالجلال ہمارے محبوب و محترم قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض اور فیضان محبت کو مزید عام فرمائے، آپ کے شہزادوں کی، اہل خانہ کی اللہ خیر فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آپ کا مقدر فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔